السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ UGC نیٹ اردو سے تیاری کرنے والے ہمارے بھائی اور بہن، آج ہم بات کرتے ہیں داخل نصاب نظم گو شعراء کے زمانی ترتیب پیدائش کے اعتبار سے۔ نظم گو شعراء میں جو ہمارے نصاب UGC سلیبس کے اعتبار سے جن کا سب سے پہلے نام آتا ہے وہ نذیر اکبر آبادی کا نام ہے۔ نذیر اکبر آبادی 1740 میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ ایگزام میں عام طور سے پوچھا جاتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے کہ نذیر کے ساتھ اکبر آباد لگا ہوا ہے، لیکن نذیر پیدا دہلی میں ہوئے ہیں۔ اسی طرح دبیر مشہور لکھنوی سے ہیں اور پھر دبستان لکھنؤ سے ان کا خاص تعلق ہے، لیکن وہ دہلی میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے سوالات ضرور آتے ہیں، تو ان کو ذہن میں ضرور بنائیں تاکہ 2 نمبر آپ کے پکے ہو جائیں۔ تو نذیر اکبر آبادی یہ دہلی میں پیدا ہوئے ہیں اور 1740 ان کی سن ولادت ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے بعد نظم گو شعراء میں جو پیدا ہونے والے جو شاعر ہیں وہ ہیں محمد حسین آزاد، جو دہلی میں پیدا ہوئے ہیں 1830 میں۔ اس کے بعد حالی کا نام آتا ہے، مولانا محمد حسین آزاد 1830 میں، اور حالی جن کا پورا نام خواجہ الطاف حسین حالی ہے، اور یہ 1837 پانی پت میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اگر کوئی نام آتا ہے تو وہ اسماعیل میرٹھی کا آتا ہے، اور اسماعیل میرٹھی میرٹھ میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میرٹھی بھی لگا ہوا ہے، اس لیے یہ پہچان تو آسان ہے۔ 1844 میں یہ میرٹھ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اکبر الہ آبادی نظم گو شعراء کی حیثیت سے نمبر ان کا آتا ہے، یہ 1846 میں الہ آباد میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اقبال جو سیالکوٹ میں 1877 میں پیدا ہوئے ہیں، سیالکوٹ میں 1877 میں پیدا ہوئے ہیں۔ چک بست 1882 میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ فیض آباد میں پیدا ہوئے ہیں۔ بسا اوقات ایگزام میں ان کے آگے مینشن لکھنؤ ہوتا ہے، تو ہم یہ دیکھ لیں، جانچ لیں، پرکھ لیں، غور کر لیں کہ اگر لکھنؤ ہی ہے، فیض آباد نہیں ہے، تو ہم لکھنؤ کے آپشن کا انتخاب کریں۔ اس طرح کے ایگزام میں سوالات آ چکے ہیں، اور اگر لکھنؤ کا نام وہاں پر نہیں آیا چک بست کے ساتھ یا پھر آپشن میں، تو ایسی صورت میں فیض آباد ہی نقل کریں گے، اور عام طور سے یعنی کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ فیض آباد ہی کی ولادت ان کی ذکر کی جاتی ہے، لیکن یہ مشہور چک بست لکھنوی سے مشہور ہیں، اس وجہ سے لکھنؤ بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں سب ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ لہذا چک بست 1882 میں پیدا ہوئے ہیں اور فیض آباد میں پیدا ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر فیض آباد کا آپشن کے بجائے لکھنؤ ہے تو ہم لکھنؤ کو ٹک کر دیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ جوش ملی آبادی کی پیدائش 1896 میں ملی آباد جو لکھنؤ کے قریب ہے وہاں پیدائش ہوئی۔ مخدوم محی الدین جن کا نام ابو سعید محمد ہے، مخدوم محی الدین جن کا نام ابو سعید محمد ہے، مخدوم محی الدین سے مشہور ہیں، لیکن نام ابو سعید محمد ہے، اور یہ حیدرآباد میں پیدا ہوئے ہیں 1908 میں۔ نون میم راشد نظر محمد راشد، نون میم راشد، نون سے نظر، نون زال را، نون زال را، نون زال را نظر محمد راشد، میم سے محمد راشد۔ تو پورا نام نون میم راشد کا نظر زال سے ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ نظر محمد راشد یہ 1910 میں یہ پنجاب میں گوجر نوالا پنجاب میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فیض احمد فیض، نون میم راشد 1910 میں پیدا ہوئے ہیں، اور فیض احمد فیض یہ 1911 میں پیدا ہوئے ہیں، اور اقبال کی پیدائش بھی سیالکوٹ میں ہے، اور فیض احمد فیض کی بھی ولادت سیالکوٹ میں ہے۔ ان فیض کے بعد 1912 میں میرا جی کی پیدائش ہوئی ہے، جو لاہور میں پیدا ہوئے ہیں۔ میرا جی 1912 میں لاہور میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد نظم گو شعراء کا
کی حیثیت سے اختر الایمان کا نام آتا ہے، جو 1915 میں بجنور میں پیدا ہوئے ہیں۔ اختر الایمان 1915 بجنور میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد نام آتا ہے ساحر لدھیانوی کا۔ ظاہر سی بات ہے، لدھیانوی مینشن ہے، لدھیانہ میں ہی پیدا ہوئے ہیں، یہاں پہ کوئی شک اور شبہ نہیں اور کوئی غور و فکر کی ضرورت نہیں۔ لہذا ساحر لدھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے ساحر لدھیانوی سے مشہور ہیں، اور یہ 1921 میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد نظم گو شعراء اور شاعرہ کی حیثیت سے جن کا آخری میں نام آتا ہے وہ شاعرہ ہیں شفیق فاطمہ شعرا، وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَا۔ عام طور سے طلبہ اس میں ان کے تلفظ میں غلطی کر جاتے ہیں، تو شعرا یاد رکھیں، قرآن پاک میں جو شعرا کا لفظ آیا ہے اسی کی طرف اس کا اشارہ ہے، اور شفیق فاطمہ شعرا 1930 میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔